الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ آج ہماری گفتگو ہے حجاج بن ارطاط، راوی جو ہے یہ ضعیف ہے۔ حجاج بن ارطاط النخعی، جن کی وفات 145 ہجری، راوی جمہور محدثین کے نزدیک ضعیف اور بے اتفاق محدثین مدلس ہیں، کیونکہ اس کے بارے میں حافظ نووی رحمہ اللہ، جن کی 631 ہجری پیدائش ہے اور 676 ہجری وفات ہے، فرماتے ہیں کہ محدثین کرام کا اتفاق ہے کہ یہ مدلس راوی ہے، اسے جمہور نے ضعیف قرار دیا ہے اور اس سے حجت نہیں لی۔ البتہ امام شعبہ اور تھوڑے محدثین نے اسے ثقہ کہا ہے۔ تہذیب الاسماء واللغات للنووی کی پہلی جلد صفحہ 153۔ نمبر 2، حافظ عراقی رحمہ اللہ، جن کی پیدائش 725 ہجری ہے اور 806 ہجری وفات ہے، فرماتے ہیں کہ اسے جمہور نے ضعیف قرار دیا ہے۔ کتاب کا نام ہے ترک التسریب لابن العراقی، جلد نمبر 3 صفحہ 42۔ حافظ ذہبی رحمہ اللہ، 673 ہجری جن کی پیدائش ہے اور 747 ہجری وفات، فرماتے ہیں حجاج بن ارطاط جمہور کے نزدیک غیر محتج بہ راوی ہے، غیر محتج بہ راوی ہے۔ میزان الاعتدال، جلد نمبر 4 صفحہ 294۔ یعنی حافظ ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حجاج بن ارطاط جمہور کے نزدیک غیر محتج بہ راوی ہے۔ حافظ ابن الملقن رحمہ اللہ، جن کے پیدائش 773 ہجری ہے، وفات 804 ہے، فرماتے ہیں کہ اکثر علماء کرام حجاج کو ضعیف کہتے ہیں۔ البدر المنیر لابن الملقن کے 6 جلد صفحہ 68۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ، جن کے پیدائش 773 ہجری ہے اور 852 ہجری ان کی وفات ہے، فرماتے ہیں اکثر علماء کرام نے اسے ضعیف کہتے ہیں، جبکہ اس کے مدلس ہونے پر اتفاق ہے۔ التلخیص الحبیر، جلد نمبر 2 صفحہ 226۔ علامہ شوکانی رحمہ اللہ، 1173 ہجری ان کے پیدائش ہے اور 1250 ہجری ان کی وفات ہے، لکھتے ہیں کہ اکثر محدثین حجاج کو ضعیف قرار دیتے ہیں، جبکہ اس کے مدلس ہونے پر تو اتفاق ہے۔ کتاب کا نام ہے نیل الاوطار، جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 245۔ اب جارحین اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کیا حجاج بن ارطاط کی حدیث سے حجت لی جا سکتی ہے، تو انہوں نے فرمایا نہیں۔ الضعاف الکبیر للعقیلی کی پہلی جلد صفحہ 280، وسندہ حسن۔ نیز فرماتے ہیں کہ اس کی حدیث مضطرب ہوتی ہے۔ الجرح والتعدیل لابن ابی حاتم، جلد نمبر 3 صفحہ 155، وسندہ صحیح۔ احمد بن یونس رحمہ اللہ کہتے ہیں امام زائدہ بن قدامہ حجاج سے روایت نہیں لیتے تھے، انہوں نے اس کے حدیث کو چھوڑا تھا۔ الجرح والتعدیل، جلد نمبر 3 صفحہ 155، وسندہ حسن۔ امام علی بن مدینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام یحییٰ بن سعید القطان رحمہ اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ حجاج بن ارطاط اور محمد بن اسحاق میرے نزدیک برابر ہیں، میں نے حجاج کو جان بوجھ کر چھوڑ دیا ہے، اس سے کبھی کوئی حدیث نہیں لکھی۔ الجرح والتعدیل کی 3 جلد صفحہ 155، وسندہ صحیح۔ اسی طرح امام یحییٰ بن معین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سچا راوی ہے لیکن کوی نہیں تھا، یہ محمد بن عبید اللہ ارزمی سے تدلیس کر کے عمر بن شعیب کی روایات بیان کرتا تھا۔ حوالہ الجرح والتعدیل لابن ابی حاتم، جلد نمبر 3 صفحہ 156، وسندہ صحیح۔ نیز فرماتے ہیں کہ ضعیف ہے۔ تاریخ بغداد، جلد نمبر 8 صفحہ 230، وسندہ صحیح۔ اسی طرح مزید فرماتے ہیں
کہ حجاج بن ارطاط قوی نہیں، وہ ابن ابی لیلہ اور مجالد کی طرح ہے. سمجھ آ رہی ہے نا جی. الجرح و تعدیل لابن ابی حاتم جلد نمبر 3 صفحہ 156 وسندہ صحیح. مزید فرماتے ہیں لا یحتج بحدیثہ، اس کے حدیث سے حجت نہیں لی جائے گی. الجرح و تعدیل لابن ابی حاتم جلد نمبر 3 صفحہ 156. امام یعقوب بن شیبہ کہتے ہیں صدوقن فی حدیث ہی اضطراب، صدوقن یہ سچا راوی ہے لیکن اس کی حدیث میں اضطراب ہے. تاریخ بغداد للخطیب جلد نمبر 8 صفحہ 230 وسند صحیح. امام نسائی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ضعیف ولا یحتج بحدیثہ، یہ ضعیف راوی ہے، اس کی حدیث سے حجت نہیں لی جا سکتی. سنن النسائی اور حدیث کا نمبر 4986. امام ابن عدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں لوگوں نے اس پر صرف امام زہری اور دوسرے راویوں سے تدلیس کا عیب لگایا ہے. الفاظ دوبارہ سنیں. انما آب الناس علیہ التدلیس عن الزہری وعن غیرہ وربما اخطأ فی بعض الروایات فاما ان یتعمد الکذب فلا وهو ممن یکتب حدیثہ، کہ لوگوں نے اس پر صرف امام زہری پر اور دوسرے راویوں سے تدلیس کا عیب لگایا ہے. بعض روایات میں بعض اوقات غلطی بھی کر لیتا تھا. جہاں تک جان بوجھ کر جھوٹ بولنے کا تعلق ہے تو ایسا نہیں تھا. یہ ان راویوں میں سے ہے جن کی حدیث مطابعت اور شواہد میں لکھی جاتی ہے. الکامل لابن عدی جلد نمبر 2 صفحہ 229. امام دارقطنی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ضعیف راوی ہے. سنن دارقطنی جلد نمبر 3 صفحہ 204 تا 207 تک دیکھا جا سکتا ہے. ابراہیم بن یعقوب الجوزجانی کہتے ہیں حجاج بن ارطاط ایسے لوگوں سے روایات بیان کرتا تھا جن سے ان کی ملاقات نہیں تھی، مثلا زہری وغیرہ. اس کی حدیث کی تحقیق کی جائے گی. احوال الرجال للجوزجانی کتاب کا نام ہے. احوال الرجال للجوزجانی صفحہ نمبر 100 پر. امام اسماعیل القاضی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کثرت حدیث کے بنا پر اس کی حدیث مسترب ہوتی ہے. تہذیب التہذیب لابن حجر جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 174. محمد بن نصر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی حدیث پر ارسال، تدلیس اور الفاظ کی تبدیلی غالب ہے. اس کی حدیث پر ارسال، تدلیس اور الفاظ کی تبدیلی غالب ہے. تہذیب التہذیب لابن حجر جلد نمبر 2 صفحہ 174. امام ابن سعد رحمہ اللہ فرماتے ہیں وکان ضعیفا فی الحدیث، یہ حدیث میں ضعیف راوی تھا. الطبقات لابن سعد جلد نمبر 6 صفحہ 359. حافظ بہقی رحمہ اللہ بھی اسے ضعیف قرار دیتے ہیں. السنن الکبریٰ للبہقی جلد نمبر 8 صفحہ 298. حافظ ابن عبد البر رحمہ اللہ فرماتے ہیں لیس بالقوی، یہ قوی نہیں تھا. التمہید لابن عبد البر جلد نمبر 2 صفحہ 90. حافظ ابن حزم رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہ ضعیف، اور یہ ضعیف راوی ہے. المعلی لابن حزم جلد نمبر 11 اور صفحہ نمبر 454. حافظ ابن عبد الحادی رحمہ اللہ لکھتے ہیں غیر محتج بہ، ناقابل حجت راوی ہے. کتاب کا نام ہے تنقیح التحقیق ابن عبد الحادی اور 1619 صفحہ نمبر ہے. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے بھی ضعیف کہا ہے. البدایہ والنہایہ کی 4 جلد صفحہ 347 پر. اور اسی طرح حافظ عراقی نے تخریج الاحادیث الاحیاء کی 7ویں جلد صفحہ 367 میں، حافظ ذہبی سیر اعلام النبلاء کی 5ویں جلد میں، حافظ ابن العراقی ترغ التصریف کی 5ویں جلد صفحہ 68 پر، حافظ ابن حجر التلخیص الحبیر 2 جلد صفحہ 260 کے اندر، حافظ ابن الملکن البدر المنیر جلد نمبر 1 صفحہ 729 کے اندر، حافظ ذیلی حنفی نصب الرایہ جلد نمبر 1 صفحہ 92 کے اندر، امام ابن ابی العز الحنفی
تنبیہ علی مشکلات الہدایہ جلد نمبر 4 صفحہ 199 کے اندر مغلطائی جو ہے شرح سنن ابن ماجہ اور 762 نمبر پہ. اسی طرح حافظ سیوطی شمائل شریفہ کتاب کا نام ہے، ان کی کتاب ہے یہ حافظ سیوطی رحمہ اللہ الشمائل شریفہ تو صفحہ 162 نے بھی حجاج بن ارطاط کو ضعیف قرار دیا ہے. ابو معاویہ ضریر رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں حجاج بن ارطاط نے کہا کہ تم مجھ سے سماع کی تصریح کا مطالبہ نہ کرو. حوالہ المجروحین لابن حبان جلد نمبر 1 صفحہ 227 وسند و صحیح. معلوم ہوا کہ حجاج بن ارطاط تدلیس کے دل دادا تھے. اگلی بات ہے معدلین میں سے کیا حکم ہے اس حجاج بن ارطاط راوی کے بارے کے اندر. امام ابو زرع رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سچے تھے مگر تدلیس کرتے تھے. سچے تھے مگر تدلیس کرتے تھے. الجرح والتعدیل لابن ابی حاتم جلد نمبر 3 صفحہ 156. امام ابو حاتم الرازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حجاج بن ارطاط سچے راوی ہیں، ضعیف راویوں سے تدلیس کرتے تھے. ان کی حدیث لکھی جائے گی اور جب سماع کی تصریح کریں تو یہ حسن الحدیث ہوتے ہیں. جب وہ سماع کی تصریح کریں تو ان کی سچائی اور حفظ میں شک نہیں کیا جاتا، ان کی حدیث حجت نہیں لی جاتی. سمجھ آ رہی؟ الجرح والتعدیل ابن ابی حاتم جلد نمبر 3 صفحہ 156. امام حماد بن زید رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حجاج سفیان ثوری رحمہ اللہ سے بڑھ کر حدیث بیان کرنے والے تھے. الجرح والتعدیل جلد نمبر 3 صفحہ 156 وسندہ صحیح. امام شعبہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تم حجاج بن ارطاط اور محمد بن اسحاق کو لازم پکڑو. الجرح والتعدیل جلد نمبر 3 صفحہ 155 وسندہ صحیح. ابن ابی نجی کہتے ہیں تم میں سے اس جیسا کوئی نہیں آیا. کتاب کا نام المعرفۃ والتاریخ الفاساوی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 803. امام عجلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کی حدیث حسن ہوتی ہے، لوگوں نے اس پر صرف تدلیس کا عیب لگایا ہے. حوالہ التاریخ الثقات طریق الثقات للعجلی صفحہ نمبر 107. حافظ خلیلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ ثقہ عالم تھے، محدثین نے ان کی تدلیس کی وجہ سے ضعیف قرار دیا ہے. کتاب کا نام ہے الارشاد للخلیلی جلد نمبر 1 صفحہ 19. حافظ بزار اس کی ایک حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں لا نعلم یروی باسناد حسن من ھذا، ہمیں معلوم نہیں کہ اس سے اچھی سند روایت کی گئی ہے. کتاب کا نام کشف الاستار جلد نمبر 2 صفحہ 92. امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں اس کی صرف اس حدیث سے حجت لیتا ہوں جس میں وہ سماع کی تصریح کریں. حوالہ تہذیب التہذیب لابن حجر جلد نمبر 2 صفحہ 196. اس طرح امام ابو عوانہ رحمہ اللہ 741 ہجری میں جو ہے نا اس کی حدیث کی تصحیح کر کے توثیق کیا، یعنی امام ابو عوانہ جن کی وفات 741 ہجری غالباً، اس کی حدیث کی تصحیح کر کے توثیق کی ہے. نیز امام حاکم رحمہ اللہ دوسری جلد صفحہ 500 نے اس کی ایک حدیث کو صحیح الاسناد کہا ہے. حافظ ذہبی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ امام ترمذی رحمہ اللہ بسا اوقات تساہل سے کام لیتے ہیں اور ابن ارطاط کی حدیث کو صحیح کہہ دیتے ہیں، یہ درست نہیں ہے. سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 7 اور صفحہ 72 ہے. تو اب تمام گفتگو سے ما حاصل کلام کیا ہوا کہ حجاج بن ارطاط جمہور کے نزدیک ضعیف راوی ہے اور بالاتفاق مدلس ہے. ھذا ما عندی واللہ اعلم.